اسٹوری ہے ان 3 لوگوں کی جو پیٹوریا جیل سے دن دہاڑے بغیر سرنگ کھوئے، بغیر جیل کی دیواریں پھلانگے، تالے کھول کے دن دہاڑے نکل جاتے ہیں۔ اس اسٹوری کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ایک بندہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے جیل کے دروازے کھول کر دن دہاڑے نکل جاتا ہے۔ یہ سٹوری شروع ہوتی ہے اس طرح کہ ایک بندہ جو کہ 1940 میں ساؤتھ افریقہ میں ہونے والے فسادات، گورے کالے فسادات میں ایک گروپ کا سپورٹر ہوتا ہے، جو کہ گورے کالے فسادات جب ہو رہے ہوتے ہیں ان میں گورنمنٹ کے خلاف جو احتجاج ہو رہے ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں ٹیم جیک ایک ہیرو ہے جو کہ اپنی آرگنائزیشن کا جو موٹیو ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے 2 بیگ لیتا ہے، اور ان بیگ کی موٹیویشن جو سپیچ ہوتی ہے وہ رکھ کے بازار میں چلا جاتا ہے۔ اس بازار کے اندر اس کا دوست سٹیفن اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ وہ 2 بیگوں کو ایک کار کے ساتھ رکھتا ہے اور دوسرا کچرے کے ساتھ رکھتا ہے، اور ان کا بلاسٹ کرتا ہے، جو کہ جب لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے، اور خوف و ہراس کے بعد لوگ اس پیج کو پڑھتے ہیں اور ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ سٹیفن اور جیک وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں اور پولیس ان کا پیچھا کر کے پکڑ لیتی ہے۔ جیک کی بیوی اس سے جیل میں ملنے آتی ہے اور کچھ پیسے دیتی ہے۔ وہ ایک ڈبی میں ڈال کے اپنے پچھواڑے میں گھسا دیتا ہے، اور جیلر اسے عدالت میں جب پیش کرتے ہیں تو اس سے 20 سال کی قید سنائی جاتی ہے۔ اسے ایک ایسی جیل میں بھیجا جاتا ہے جو کہ سخت ترین جیل ہے، اور وہاں پہ لمبے عرصے تک قیدیوں کو رکھا جاتا ہے، جس کا نام پریٹوریا تھا۔ اس کا جو جیلر تھا منور تھا، وہ جو کہ سخت اور بہت ہی ظالم انسان تھا۔ ان کو جیل کے قانون سمجھانے کے بعد جیل کے سیل میں ڈالنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ جیک غور سے ہر دروازے کو دیکھتا ہے جو کہ آٹومیٹڈ ہوتے ہیں۔ جیک کو جب سیل میں رکھا جاتا ہے تو اس کے 2 دروازے ہوتے ہیں، ایک جو کہ باہر سے بند ہوتے ہیں۔ جیل کے اندر اسے ڈینس گولڈبرگ ملتا ہے، جو بھی اس تنظیم کا حمایتی ہوتا ہے جسے جیک حمایت کر رہا ہوتا ہے، سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے باتوں سے اور بندہ ان کی باتوں میں دلچسپی لے رہا ہوتا ہے، جس کا نام لیونارڈ ہوتا ہے۔ وہ ان کی باتوں میں سمجھ رہا ہوتا ہے، اور جب یہ لوگ باہر نکلتے ہیں اور گولڈبرگ انہیں جیل سے نکلنے کا نقشہ سمجھاتا ہے اور جیل کے قواعد و ضوابط بتاتا ہے، لیونارڈ وہاں پہ پہنچتا ہے اور ان کے ساتھ ڈسکشن شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ اسے لیونارڈ جیل کے سارے حالات بتا رہا ہوتا ہے، لیونارڈ انہیں بتاتا ہے کہ میں تمہاری اس کام میں مدد کر سکتا ہوں اگر تم مجھے اپنے ساتھ ملاؤ تو۔ وہ اپنی چند شرطیں رکھتے ہیں جس کی بنا پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں۔ لیونارڈ کو وہ پیسے دیتا ہے اور وہ اسے کچھ سامان اور ٹوتھ پیسٹ لا دیتا ہے جو کہ اسے نکلنے میں مدد دیں گے۔ جیک ہر تالے کو، ہر چیز کو غور سے دیکھتا ہے تاکہ وہ دروازے ایک چابی بنا سکے اور یہاں سے نکل سکے۔ جیک کی اس غور نظری کی وجہ سے وہ اس تالے کی پوری توجہ ہوتی ہے کہ وہ کس طرح تالے کی چابیاں بنائے اور یہاں سے نکلے اور اپنی آرگنائزیشن کو جا کے سپورٹ کرے۔ وہ جہاں بھی جاتے ہیں، چاہے نہا رہے ہوں یا جو بھی کچھ کر رہے ہوں، تو وہ اس صرف نکلنے کے بہانے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے نکلنا کیسے ہیں، چاہے وہ کھانا بھی کھا رہے ہوں۔ تو وہ اسے لیونارڈ بتاتا ہے کہ میں تمہیں اس کام میں اس طرح مدد کروں گا کہ میں کھانے کے دوران لوگوں کی توجہ ہٹاؤں گا اور تم چابیوں کو غور سے دیکھ لینا اور ان کا سکیچ پیپر پہ ڈرا کر لینا۔ جب پیپر پہ تم سکیچ ڈرا کر لو تو ہم اسے ورک شاپ سے، یعنی جہاں پہ وہ لکڑی کا کام کرتے تھے، میں وہاں سے تمہیں لکڑیاں لا کے دوں گا تاکہ تم چابی بنا سکو۔ ایک دن وہ لکڑیاں ڈبے میں چھپا کے جا رہے ہوتے ہیں
اور جیلر آ جاتا ہے جو کہ ان جیلر کو شک پڑتا ہے، کہتا ہے کہ کیا لے کے جا رہے ہو؟ وہ اسے دکھاتا ہے کہ ہم اپنی کافی لے کے جا رہے تھے، اور وہ اس کا دماغ کسی اور طرف ہوتا ہے، وہ اسے جانے دیتا ہے۔ جیک پریشان ہوتا ہے اور پریشانی کے عالم میں وہ اسے جانے دیتا ہے۔ جیک کو چابی بنانے میں کامیابی ملتی ہے۔ جیک جب چابی بنا لیتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی ہائڈر تالے کے اندر وہ جب ٹیسٹنگ کرنے جاتا ہے وہ لوہے کے بنے ہوتے ہیں۔ پھر وہ اپنے دوستوں سے مشورہ کرتا ہے کہ ہم اس مسئلے کا کیسے حل نکالیں۔ ان کی ایک دن ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، وہ انہیں لے کے جایا جاتا ہے کہ آپ نے آج صفائی کرنی ہے۔ جب ان کی باری صفائی کی آتی ہے تو جیک کو اپنی ٹیسٹنگ کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے، تو اس کا دوست سٹیفن پیچھے سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور جیک تالا کھولنے میں لگ جاتا ہے۔ جلدی جلدی میں جب سٹیفن اسے بتاتا ہے کہ جیلر آ رہا ہے تو لیونارڈ بھی اسے بتاتا ہے جلدی نکلو اب، تو جلدی میں اس سے لکڑی کی چابی لوہے کے اندر ٹوٹ جاتی ہے تالے کے اندر، تو وہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے مگر نہیں نکل پاتی، اور وہ موٹا جیلر آ جاتا ہے جو کہ ایک لیزی شخص ہوتا ہے۔ وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ جب دوسرا جیلر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جیک کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور وہ دوسرے خیال کی وجہ سے اس کا دروازہ بند کر کے چلا جاتا ہے۔ اگلے دن جیک بہت ہی دیر تک سوتا رہتا ہے، اور اس کے دوست اٹھانے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ جو جس سے ہم صفائی کرتے ہیں اس سے ہمیں کچھ کامیابی مل سکتی ہے، کیونکہ جو تالا ہے وہ اندر سے نہیں کھلتا تھا، وہ باہر سے کھلتا تھا اور بند بھی باہر سے ہوتا تھا۔ جیک اپنا دماغ لڑا کے اپنی ورکشاپ سے اس کو جو صفائی والا ڈنڈا ہے اس سے ایک ایسے چابی بناتا کہ وہ باہر کے کمرے کے اندر رہ کے باہر سے تالا کھولا جا سکے۔ وہ تالے کو اس انداز سے اس نے چابی کو ڈیزائن کی کہ وہ تالا اس نے کھول لیا۔ جب وہ چابی کو باہر نکالنے لگتا ہے تو چابی باہر لان میں گر جاتی ہے، تو وہ اس کے پاس ایک چیگم ٹائپ چیز ہوتی ہے جو ڈنڈے کے ساتھ چپکا کے اٹھا لیتا ہے۔ اگلے دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں تک تو کامیابی مل گئی ہے، اب ہم یہاں سے نکلیں کیسے؟ تو وہ دوست اس سے کہ اس پلان پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور اس سے داد دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ جیل سے نکلنے کا نقشہ منگوانے کے لیے صفائی والے سے سرگٹ دے کے جیل کا نقشہ منگواتا تھا۔ جیک نے سارا پلان بنایا اور اپنے بستر جہاں پہ وہ سوتے تھے کپڑے کی ایک عارضی سا انسانی کی شکل ڈال کے بستر پہ انہوں نے عارضی کپڑے سے پتلا بنا رکھے تاکہ جیلر کو پتہ چلے کہ اندر سو رہے ہیں۔ انہوں نے اس دن نکلنے کا انتخاب کیا جس دن موٹا جیلر اپنی ڈیوٹی پہ تھا، کیونکہ وہ ایک لیزی شخص تھا اور سوتا رہتا تھا۔ جیک پہلی مرتبہ یہ کام کر رہے تھے اور انہیں خوف کی وجہ سے پسینے آ رہے تھے، اور وہ دروازے کھول لیتے ہیں۔ جب دروازہ کھول لیتے ہیں تو باہر سے جیلر آ جاتا ہے۔ جیلر کے پاؤں کی آواز سن کے وہ سٹور روم میں چھپ جاتے ہیں۔ جب سٹور روم میں چھپتے ہیں جیلر وہاں سے گزرتا ہے اور چکر لگا کے جب واپس آ رہا ہوتا ہے تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ کسی کا پسینہ پڑا ہے، وہ اسے اگنور کر کے چلا جاتا ہے۔ اب جیک اور اس کے دوست کی ہمت ٹوٹ چکی تھی اور وہ واپس اپنی جگہ پہ آ گئے۔ جیک اپنی گرل فرینڈ کی تصویریں دیکھتا رہتا اور اس سے مس کرتا رہتا۔ جیلر ایک دن کمرے میں آتے ہیں اور جیک کافی لیٹ تک سو رہا ہوتا ہے، اسے جگاتے ہیں اور اس کے کمرے کی تلاشی شروع کر دیتے ہیں اور اس سے دھمکاتے ہیں کہ تم اتنی لیٹ تک کیوں سو رہے ہو؟ جیک پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے چابیوں کو کمرے کے اندر ٹکڑوں کے اندر چھپا کے رکھی ہوتی ہے۔ جیک نے سمجھداری یہ کی ہوتی ہے کہ چابی پوری نہیں بنائی ہوتی بلکہ اس کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا کے رکھے ہوتے ہیں جو کہ اس کی بچت میں اس کا کام آتے ہیں۔ جب جیلر وہ پیس دیکھتا ہے تو اس سے کہتا ہے یہ کیوں رکھی ہوئی؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ تصویر کو اپنی میموری بنانے کے لیے، تصویریں رکھنے کے لیے میں نے رکھی ہوئی ہیں۔
تو جیک کو اس کی بچت ہو جاتی ہے، جیلر چلا جاتا ہے اور اگلے دن جیک ان چابیوں کو مختلف جیل کے اندر مختلف جگہوں پہ چھپا کے رکھ دیتا ہے۔ ایک جیک کا دوست اس کے لیے نارمل لوگوں کے یعنی سیولین کے کپڑے لاتا ہے ایک جیلر کے کپڑوں کے علاوہ۔ جیک اپنے دانتوں کو خراب کرتا ہے اور انہیں جیک کو ایک ڈاکٹر کو چیک کرانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ وہ اس دوران جیل کا معائنہ بھی کرتا جاتا ہے، وہ ہر ایک چیز کا غور سے معائنہ کرتا ہے تاکہ وہ اسے جیل سے نکلنے میں مدد ملے۔ اس کے دوست اسے بتاتے ہیں کہ یہ کام بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ جیک سمجھاتا ہے کہ ہم اس بار نکل جاتے ہیں۔ وہ اپنے دوست گولڈ برگ سے کہتا ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، مگر گولڈ برگ اس سے سیدھا انکار کر دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں نکلنے والا، اور وہ ان کے ساتھ نہیں نکلتا۔ دوبارہ ایک دوست گولڈ برگ کے پاس جاتا ہے کہ بھائی ہم چلیں نکلیں جیل سے، تو وہ صاف انکار کر دیتا ہے۔ وہ سیولین کے کپڑے اٹھاتے ہیں اور کپڑوں کو پہن کر چابی اٹھا کر وہ نکلنے لگتے ہیں۔ انہوں نے پہلا دروازہ کھولا تو موٹا جو جیلر تھا وہ آ جاتا ہے۔ وہ دوبارہ سٹور روم میں چھپ جاتے ہیں اور 3 لوگ ہونے کی وجہ سے جیک اور اس کے ساتھی کافی پریشان دکھ رہے ہوتے ہیں۔ موٹے جیلر کو اس دروازے کے اوپر بہت ہی حیرت ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ دروازہ کانپ کیوں رہا ہے۔ گولڈ برگ اپنے بلب کو توڑ کر اور پوری بلڈنگ کا سرکٹ شارٹ کر دیتا ہے اور شور مچا دیتا ہے، جس کی وجہ سے موٹا جیلر اس دروازے کے کھولنے کے بجائے باقی قیدیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ دروازے سے دروازہ کھولتے جاتے ہیں اور باہر نکلتے جاتے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ جب وہ آخری دروازے کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ دروازہ بہت سخت ہوتا ہے اور کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہوتا۔ سارے ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں واپس نکلنا چاہیے۔ آخر میں انہیں جب دروازے کے سوراخ سے دیکھتے ہیں کہ منزل اب قریب ہے مگر دروازہ ہی نہیں کھل رہا، کوئی چابی کام ہی نہیں کر رہی، تو اب سارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سٹیفن کہتا ہے کہ ہمیں اب واپس چلے جانا چاہیے، مگر لیونارڈ کو غصہ آتا ہے۔ وہ اپنے پاس موجود جو اس کے پاس ہتھوڑی ہوتی ہے اس سے وہ دروازہ توڑنا شروع کر دیتا ہے، جس سے بہت آواز پیدا ہوتی ہے، مگر لیونارڈ بہت طریقے سے دروازہ توڑتا ہے اور وہ باہر نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جو سنائپر دیوار کے اوپر کھڑا ہوتا ہے شوٹر، وہ بھی انہیں غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب دوست پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں۔ جیک اس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں آگے چلتا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے ایسا چلتے ہو، اور وہ جیلر ان کو راستے میں ملتا ہے، وہ ان کو پہچان نہیں پاتا۔ اسی طرح وہ ایک ٹیکسی کرائے پہ لیتے ہیں اور ٹیکسی کو کرائے پہ لے کے وہ اسی طرح ساؤتھ افریقہ سے نکل کر دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں۔ کی لڑائی لڑی، پھر 1991 میں انہیں جب جیلر واپس اپنی ڈیوٹی پہ آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور جب دروازے کھلے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے، اور اس کی پریشانی کو دیکھ کے سارے جیل کے قیدی ہنسنے لگ جاتے ہیں، اور وہ اس وقت فوراً آرڈر دیتا ہے کہ جیل سے کچھ قیدی فرار ہو چکے ہیں، اور بڑی فوج کے ساتھ ان کا سرچ آپریشن کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جیک اور اس کے ساتھی سرحد پار کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ موزمبیق سے ہوتے ہوئے تنزانیہ جاتے ہیں اور تنزانیہ سے ہوتے ہوئے وہ لندن پہنچ جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنی پرانی آرگنائزیشن کے ساتھ مل جاتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ کام کرنا شروع کر جاتے ہیں۔